اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ علماء خدا سے ڈرتے ہیں اور صرف وہی افراد ہیں جو اللہ سے خوف زدہ ہیں، لہٰذا اس آیت میں علماء کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ علماء خداوند متعال کی بارگاہ میں خاضع ہیں، خاشع ہیں، خداوند متعال سے خوف زدہ ہیں۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، جو گویا کہ ارباب دانش سے ایک سوال ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی وہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا رتبے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں؟ تو یقینی بات ہے کہ عالم کا رتبہ اور جاہل کا رتبہ آپس میں مساوی نہیں ہو سکتا ہے، ان میں تفاوت موجود ہے۔ لہٰذا یقینی بات ہے کہ عالم کا رتبہ بلند ہوگا جاہل کے رتبے سے، تو ایسے میں انسان اگر خوف کی وادی کی طرف دیکھا جائے تو اللہ سے خاشع لوگ علماء ہیں، اور اس وجہ سے انسان علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کا شوق اس کے وجود میں ایجاد ہوتا ہے۔ اور اگر انسان دیکھے تو وہ جاہل سے رتبے میں بلند ہے، مقام میں بلند ہے، اور اصلاً ان دونوں کا مقایسہ ہی درست نہیں ہے، عالم اشرف ہے، افضل ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر بھی انسان کے وجود میں یہ ترغیب ایجاد ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن میں لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کی ہیں، تلک الامثال، یہ جو مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں، نضربها للناس، یعنی ان مثالوں کو ہم نے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے پیش کیا ہے، وما یعقلها، اور ان پر متوجہ نہیں ہوتے، الا العالمون، مگر وہ لوگ جو اہل علم ہیں، ارباب دانش ہیں، وہ ان آیات کی طرف اور ان مثالوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سے سبق لیتے ہیں اور تکامل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جسے خداوند متعال نے علم اور دانش مندی کی صلاحیت سے نوازا ہے، بے شک خداوند متعال نے اسے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ لہٰذا ان آیات کو اگر انسان متوجہ ہو، ان کے بارے میں دقت کرے، تو انسان کے وجود میں علم کی جو ایک شرافت ہے، جو عظمت ہے، اور عالم کی جو شرافت اور عظمت ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو کر انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور انسان علم و دانش کو حاصل کرنے کے لیے تغودو کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔